بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی والسلام علی من اتبع الہدی اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ آخری کتاب ہدایت قرآن مبین میں سے مختلف موضوعات اور عنوانات کے تحت اللہ رب العزت کی آیات کا لب نباب اور خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ اس دین سے نو انسانی کو آگاہی دی جائے جو کہ اللہ رب العزت کا نازل کردہ دین اسلام ہے اور جو قرآن کریم میں محفوظ ہے۔ قرآن کریم سے باہر دین اسلام کہیں بھی نہیں ہے، اور جو کچھ دین کے نام پر اسلام کے نام پر قرآن سے باہر موجود ہے اس کا دین سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ قرآن کریم حق ہے، اور قرآن کریم سے باہر دین کے نام پر جو کچھ موجود ہے وہ باطل ہے۔ تو جو پہلے نشستیں ہو چکی ہیں مختلف عنوانات اور موضوعات پر، جس وقت کوئی انسان طاغوت سے انکار کر دیتا ہے، اس کو رد کر دیتا ہے، اسے کفر اور اجتناب اختیار کر دیتا ہے، تو اس کے بعد وہ ایمان اللہ وحدہ لا شریک پر لے کر آتا ہے۔ ایمان سے متعلق جو نشستیں ہو چکی ہیں کہ قرآن کریم کی اساس پر، قرآن کریم کی روشنی میں اللہ وحدہ لا شریک پر، ملائکہ پر، انبیاء اور رسول علیہ السلام پر، کتابوں پر اور آخرت پر ایمان کے کیا تقاضے ہیں اور ان کے مختلف کوشے کیا ہیں، یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے۔ پہلا ہوتا ہے طاغوت سے کفر کرنا، یہ لا الہ کا مرحلہ ہے۔ یعنی پہلے جب تک طاغوت سے کفر اور اجتناب نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانا ممکن ہی نہیں۔ یعنی کسی جگہ پر جس طرح کوئی عمارت تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو پہلے سے وہاں پر کوئی عمارت تعمیر شدہ ہو تو پہلے اس کو مسمار کرنا ہوتا ہے، جگہ صاف کرنی ہوتی ہے، پھر نئی عمارت کی بنیاد رکھنی ہوتی ہے۔ بالکل یہی معاملہ ہے کہ یہ جو مذہب ہے صدیوں سے یہ جو چلا آ رہا ہے، مروجہ مذہب جس کو اسلام کا نام دیا جاتا ہے، اس کے جو بنیاد ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن کریم پر نہیں ہے۔ یہ اس مذہب کی بنیاد احادیث کے اوپر ہے اور غیر از قرآن مواد کے اوپر ہے۔ پھر اس میں فقہ بھی شامل ہو گیا اور خود ساختہ شریعت بھی اور تصوف بھی اور دیگر جو خود ساختہ زعماء ہیں اور اکابرین ہیں اور جن کو اولیاء وغیرہ اور ائمہ اور یہ نام دیے جاتے ہیں، ان کی جو تحریریں، ان کے جو عقائد و نظریات اور ان کے اعمال تھے اس کو بھی اسلام قرار دے دیا گیا۔ تو اسلام قرآن کریم سے باہر ایک لفظ بھی نہیں ہے، اور جو کچھ قرآن مجید سے باہر ہے اس کا اسلام سے تعلق بھی نہیں ہے۔ یہ واضح اس حقیقت کو دو ٹوک انداز میں واضح طور پر سمجھنا ضروری ہے۔ اب جو بندہ غیر اللہ کا، باطل مذہب کا، طاغوت کا یکسر انکار کر دیتا ہے، جو خود ساختہ شرکاء ہیں صدیوں سے جو مسلمانوں نے بنائے ہوئے ہیں اور جو انداد اللہ قرار دیے ہوئے، یعنی یہ 1400 سالہ جو تاریخ ہے، اس سارے وقت کو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی وفات کی گھڑی سے لے کر آج تک کے یہ تمام عرصہ کو یکدم ڈیلیٹ کرنا ہوگا، سکپ کرنا ہوگا، اس کو نظر انداز کرنا ہوگا۔ اس عرصے میں جو بھی شخصیات آئیں اور جو بھی کتابیں لکھی گئیں مذہب کے نام پر، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اور جو شخصیات ہیں، وہ جو تاریخی واقعات ہیں، جو کچھ بھی ہے اس سے یکسر اور قطعی طور پر برات اختیار کرنی ہوگی، کیونکہ دین محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی زندگی میں مکمل ہو چکا تھا۔ تو اب ایک چیز جو مکمل ہو چکی ہے اس میں کوئی اور چیز شامل کی جائے گی تو یہ باطل عمل ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر دین موجود ہے، محمد رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں مکمل ہو چکا تھا، اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تاریخ ہے، اور تاریخ کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس چیز کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے۔ اب جو بندہ
طاغوت سے انکار کرتا ہے، جو باطل مذہبی تصورات ہیں قرآن کریم سے باہر، ان کو رد کرتا ہے اور ان سے برات اختیار کرتا ہے، تو یہ ہے مرحلہ لا، جو کہ اسلام کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو جب یہ آدمی لا کا مرحلہ طے کر لیتا ہے تو پھر اگلا مرحلہ ہوتا ہے الا اللہ کا۔ الا اللہ کے مرحلے میں دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے کہ جس میں ایمان لایا جاتا ہے اللہ وحدہ لا شریک پر، ملائکہ کے اوپر، اللہ وحدہ لا شریک کی کتب کے اوپر، اللہ کے رسول علیہ السلام پر، اور یوم الآخرت پر۔ جب قرآن مجید کے مطابق ایمان لایا جاتا ہے ان تمام اجزاء کے اوپر، تو پھر یہ ان جو اجزاء ہیں ایمان کے، طاغوت سے متعلق بھی الگ سے متعدد نشستیں ہو چکی ہیں، جس میں طاغوت کو سمجھایا گیا ہے، جس سے کفر اختیار کرنا ہوتا ہے، جس کو رد کرنا ہوتا ہے، اور پھر ایمان سے متعلق بھی متعدد نشستیں ہیں، ہو چکی ہیں اس سے پہلے، ان کی آڈیوز موجود ہیں جن میں اللہ وحدہ لا شریک کے نازل کردہ کتاب قرآن مبین کی آیات بینات کی روشنی میں ایمان کے مختلف کوشوں کو واضح کیا گیا ہے چیدہ آیات کے ذریعے سے۔ تو اب جب کوئی فرد طاغوت سے انکار کرنے کے بعد، لا کا مرحلہ طے کرنے کے بعد ان اللہ کے مرحلے میں آتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے دو حصے ہیں ان اللہ کے۔ پہلے حصے میں ایمان اس طرح لایا جاتا ہے جس طرح اللہ رب کریم نے قرآن مجید میں ایمان لانے کے متعلق مختلف کوشش بیان کیے ہیں، اور ان کے تقاضوں کو سمجھ کر شعوری طور پر ایمان لایا جاتا ہے۔ جب آدمی ایمان لے آتا ہے، مطمئن ہوتا ہے کہ ہاں واقعہ اس طرح ہی جس طرح قرآن کریم میں بیان ہوا ہے، ایمان لانے کے بعد پھر عملی مراحل شروع ہوتے ہیں۔ عملی مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد عملی مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ عہد کر کے سفر کا آغاز کرنا ہوتا ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ ایمان لانے کا ہے، پھر اس کے بعد اللہ سے عہد کر کے اپنے تزکیہ نفس کے لیے اور تعلیم کتاب و حکمت کے سلسلے میں، اور جو مقصد ہے دین کا کہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، اور اللہ وحدہ لا شریک نے جس طرح زمین میں سے فساد ختم کرنے کے لیے تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کو جو مشن دیا تھا، جو ہدف اور نصب العین دیا تھا، اس نصب العین کی طرف اجتماعی انداز سے، چاہے چند بندے ہوں، چاہے ہزاروں ہوں، سینکڑوں ہوں، لاکھوں ہوں، کروڑوں ہوں، وہ تمام کے تمام اجتماعی طور پر ان کے تمام کی توجہات اور ان کا فوکس اور ان کا نصب العین، مقصود نگاہ، مقصد حیات ایک ہوگا، تمام کی توانائیاں اور صلاحیتیں ایک رخ پر ہوں گی۔ تو بالکل اس طرح جس طرح کسی مقناطیس کے تمام جو مالیکیولز ہوتے ہیں، وہ ان کی جو سمت ہوتی ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے، ان کے جو پولز ہوتے ہیں نارتھ اور ساؤتھ پول، تو وہ مقناطیس بن جاتا ہے۔ جبکہ عام لوہے کے ٹکڑے میں وہی چیز ہوتی ہے، وہی مالیکیولز ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کی جو منتشر انداز سے ہوتے ہیں وہ یک رخ اور یکسو نہیں ہوتے۔ تو مومنین کرۂ ارض پر جتنے بھی ہوتے ہیں، جب بھی جس دور میں، تو وہ جتنی بھی ان کی تعداد ہو، ان کا ہدف ایک ہوتا ہے، نصب العین ایک ہوتا ہے، ان تمام کی تمام توانائیاں، صلاحیتیں، کاوشیں، ان کے وسائل وہ ایک نقطے پر مرکوز ہوتے ہیں۔ وہ نقطہ ہوتا ہے اصلاح فی الارض، کہ دنیا میں سے، کرۂ ارض میں سے فساد کو ختم کرنا، تفرقہ کو ختم کرنا، لوگوں کے باہمی اختلافات کو ختم کرنا، اور نوع انسانی کو امت واحدہ بنانا۔ سارے انبیاء اور رسول علیہ السلام یہی مشن، یہی مقصد، یہی ہدف اور یہی نصب العین لے کر آئے۔ ان کو اللہ رب کریم کی وحی کے ذریعے یہی احکامات اور یہی ہدایات اور یہی گائیڈ لائنز ملی، وہ قرآن کریم میں سارے تذکرے موجود ہیں۔ تو یہ جو فساد کا خاتمہ ہے، یہ محض کسی دوسرے لوگوں کو کہنے کی بات نہیں ہوتی، یہ عمل کرنے کا جو کام ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ جو اثرات ہیں، وہ جو ثمرات ہیں، وہ رزلٹس ہیں، وہ لوگوں ان کو دیکھتے ہیں، جو مومنین کو مل رہے ہوتے ہیں، تو پھر لوگ ان رزلٹس کو دیکھ کر مومنین کے ساتھ جڑتے جاتے ہیں۔ یہ پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ خود اس پر عمل کرنا ہے،
اس میں جو فساد کو ختم کرنے کے لیے جو رہنمائی معاشی پہلوؤں میں ہے وہی نے دی ہے. معاشی طور پر کن خطوط پر معیشت کی اصلاح کرنی ہے، معاشرت کی، اخلاقیات کی، جو عدلیہ کا نظام ہے، عدل و قسط کا اس کی، اور جو سیاسی نظام ہے اس کی، یہ سارے جو انفرادی و اجتماعی زندگی کے تمام گوشے ان کو وہی کی تعلیمات کے ساتھ بتدریج ہم آہنگ کیا جاتا ہے. تو یہ ایک خود کرنے کا کام ہے. اس کو چند بندے اس کو شروع کر سکتے ہیں اور ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے، چند بندے ہی شروع کرتے ہیں، پھر وہ آگے بتدریج پھیلتے بالکل اس طرح جو سمجھنے جس طرح ایک ننا سا بیج ہوتا ہے، اس کو زمین میں بویا جاتا ہے اور اس کی آبیاری کی جاتی ہے تو اس سے ایک شجر بن جاتا ہے، ایک ننا سا پودا نکلتا ہے اور پھر وہ پھلتے پھولتے ہوئے ایک ثمر آور شجر میں تبدیل ہو جاتا ہے. بالکل اس طرح جو نوحت و ناشری کی وحی کا اتباع کا سفر ہوتا ہے وہ بھی اس طرح چند افراد، چند مومنین جو ایمان لاتے ہیں، جو طاغوت سے، باطن سے کفر اختیار کرتے ہیں، اس کو رد کرتے ہیں اور وحی کا اتباع شروع کرتے ہیں. تو یہ سراپا تعمیر کا سفر ہے، اصلاح کا سفر ہے. وہ کوئی بھی تخریبی کاروائی، کوئی تخریبی سرگرمی، کوئی شرانگیزی معاشرے میں نہیں چاہتے اور نہ ہی وہ اس کا تصور کر سکتے ہیں اور نہ ہی اقدام کرتے ہیں. وہ تو ادفع باللتی ہے یا احسن، تو وہ جو برائی ہے اس کا بھی جو جواب دیتے ہیں وہ آسان انداز سے دیتے ہیں، اور یہی اللہ رب العزت کا حکم ہے. تو وہ معاشرے کی اذیتیں بھی برداشت کرتے ہیں، جو ابتلا ہوتی ہے اور جو فتنہ ہوتا ہے معاشرے کی طرف سے، مصائب طرح کے آتے ہیں، انہوں نے اس میں صرف اور صرف ثابت قدم رہنا ہوتا ہے. اصبروا وصابروا ورابطوا، باہم جڑ کر رہنا ہوتا ہے. تو یہ جو آج کی نشست یہ ایمان لانے کے بعد، چونکہ ایمان کے مختلف اجزاء سے متعلق علیحدہ وہ موضوعات پر آڈیوز موجود ہیں، تو جو ان سے متفق ہوگا اس طرح جس طرح وحی میں قرآن کریم میں جس طرح ایمان کے مختلف کوشے بیان کیے گئے ہیں، جو آدمی اس سے مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں واقعی اس کی وہ اساس اور بنیاد ایمان کی درست ہو جاتی ہے وحی کے مطابق، پھر اس کو عملی طور پر جو قدم اٹھانا ہوتا ہے وہ پہلا مرحلہ اور شرط اولین یعنی آغاز سفر کے لیے پہلا جو قدم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اللہ سے عہد کرنا، وعدہ کرنا. اس کو قرآن کریم میں عہد اللہ بھی کہا گیا ہے، وعد اللہ، اور میثاقا غلیظا، پکا عہد کرنا، معاہدہ جو سمجھ لیں. یہ جب تک نہیں کیا جاتا اس وقت تک وہ سفر کا آغاز ہی ممکن نہیں ہوتا وحی کے اتباع کے سلسلے میں. کیونکہ جو ایمان ہے وہ ایک آپ کا نظریہ حیات ہے، ایک اس میں اس کو آپ تسلیم کرتے ہیں، انداز فکر ہے، زاویہ نگاہ ہے، چیزوں کو، اپنے آپ کو، کائنات کو، سارے حقائق کو دیکھنے کا جو زاویہ نگاہ ہے. لیکن اس کا جو ثمر ہے، جو اس طرح کا نظریہ رکھنے کا جو ماحصل ہے وہ تبھی ملے گا، وہ ثمرات اس کے درست نظریے کے، درست ایمان کے ثمرات تب ملیں گے جب اس کو عملی طور پر اس پر عمل درآمد شروع ہوگا. اس کے مطابق ایک سٹرکچر، ایک میکانزم بنایا جائے گا ان نظریات اور ان عقائد اور ان ایمانیات کی بنیاد کے اوپر. بالکل اس طرح کہ جس طرح آپ کے پاس ایک زرخیز زمین بھی ہو اور عمدہ قسم کا صالح بیج بھی موجود ہو، پانی بھی موجود ہو، تو جب تک آپ اس بیج کو بوتے نہیں ہیں تو اس وقت تک وہ آپ کو فصل نہیں مل سکتی، آپ کو نتائج نہیں مل سکتے. اور ایک وقت تک اگر بیج پڑا رہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ ضائع ہو جائے. تو یہ جو اس بیج کو زمین میں بونا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے جو تقاضوں کے مطابق اس کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، آبیاری کرنی ہوتی ہے، یہ اس بیج کے بونے والا جو مرحلہ ہے، آگے مراحل چلتے رہتے ہیں، لیکن وہ جو زمین میں بیج کو بونا ہے وہ اللہ سے عہد کی صورت میں ہوتا ہے. کہ جب مومن اللہ سے عہد کر لیتا ہے، پھر اگلے نشستوں میں اس کا طریقہ کار بھی ہوگا، لیکن ابھی اصولی طور پر اس عہد کو سمجھنا ہے کہ اس کی نوعیت اور ماہیت کیا ہوتی ہے اور یہ کیوں ضروری ہے.
اور اس کے بعد پھر نتائج آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب تک جو ہی وہ بیج کو زمین میں بویا جاتا ہے تو اس میں وہ نمی جذب کرتا ہے اور وہ نرم ہوتا ہے، اس کا چھلکا پھٹتا ہے، اس میں سے ایک سوئی نکلتی ہے، ایک ننھا سا پودا نکلتا ہے، اور وہ پھر پہلے بیج کو پھوڑتا ہے، پھر اس کے بعد زمین سے نکلتا ہے، اور پھر اس کا جو باہر کی فضا ہے، جو روشنی ہے، اس کے ساتھ اس کا تعامل شروع ہو جاتا ہے، اور جو اس کی نشو و نما کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو یہ عہد کر کے اس کے بعد معاشرے میں اس کا اعلان کرنا ہوتا ہے کہ ہاں ہم اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کا اجتماعی طور پر، یہ ایک اجتماعی عمل ہے، یہ عہد اجتماعی عمل ہے، یہ کوئی انفرادی عمل نہیں ہے کہ وہ جو ایمان ہے وہ تو قلب کے اندر ہے، وہ تو فرد کا اور اللہ وحدہ لا شریک کا معاملہ ہے، لیکن جب وہ عہد کر لیتا ہے تو پھر وہ انفرادی عمل نہیں ہوتا، وہ پھر منظر عام پر ہوتا ہے، اور سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا وہ اپنے نظریے سے، اپنے ایمان سے سب کو آگاہ کرتا ہے۔ لوگ معاشرے میں اس کے عزیز و اقارب، اس کے دیگر جو افراد کار ہیں، جو شریک کار ہیں معاشرے میں، وہ سب کے سب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا یہ نظریہ ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے، اور اس کا یہ عمل ہے۔ پھر وہاں سے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہاں سے ایک یہی ابلاغ ہے، وہ زبان سے بھی اللہ کی آیات بیان کر رہا ہوتا ہے، خود ان پر عمل بھی کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو پھر جو اس کا کردار ہوتا ہے، جو ان کو نتائج مل رہے ہوتے ہیں، وہ بھی سب کے سامنے ہوتے ہیں، اور یہ ہے درست جو طریقہ کار ہے جو وحی کے اتباع کا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک سے عہد کے سلسلے میں یہ جو اس نشست میں جو آیات ہیں وہ آپ کے سامنے لائی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے وہ جو قرآن کریم میں عہد اللہ، وعد اللہ اور میثاقا غلیظا کے الفاظ آئے ہیں، تو وہ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 115 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ اس سے پہلے ہم نے آدم سے عہد لیا تھا، لیکن اس نے وہ فراموش کر دیا، بھلا دیا اس عہد کو، اور اس میں عزم نہیں تھا، یعنی پختگی عزم نہیں تھی آدم میں۔ یہ جو جہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ قرآن کریم میں کوئی 17 18 کے قریب انبیاء اور رسول علیہ السلام کے نام آئے ہیں، بقایا کا رب کریم نے تعداد تو کہیں نہیں بتائی قرآن کریم میں کہ کون کتنے انبیاء اور رسول علیہ السلام تھے، لیکن جن کا تذکرہ ہے یہ مجموعی طور پر یہ جو بیان کیا گیا ہے کہ بعض انبیاء علیہ السلام کے جو معاملات، جو سوانح حیات ہے یا جو ان کا تذکرے ہیں وہ قرآن کریم میں ہیں اور بعض کے نہیں ہیں، تو نام دے کر کوئی 17 18 کے قریب انبیاء علیہ السلام کے نام دے کر بتایا گیا ہے کہ جس طرح عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور دیگر، ایوب علیہ السلام، صالح علیہ السلام، نوح علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور محمد رسول اللہ علیہ السلام، یہ مختلف 17 کے کتنے انبیاء ہیں، 17 18 ان کا نام لے کر، لیکن ان میں جو آدم کا نام ہے، آدم کو عام طور پر جو اللہ کا نبی قرار دیا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید میں جو سیاق و سباق دیکھ کر مختلف مقامات سے جو ایک تصویر سامنے آتی ہے کہ آدم کا لفظ قرآن کریم میں نوع انسانی کے لیے مجموعی طور پر بھی استعمال ہوا ہے، ساری نوع انسانی، جس طرح ہم اولاد آدم کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں تو اس میں سب شامل ہوتے ہیں، تو آدم کا واحد کا لفظ لا کر ساری نوع انسانی کے مفہوم میں بھی آدم کا لفظ آیا ہے، اور اس طرح جس طرح اللہ رب کریم نے مختلف انبیاء اور رسول علیہ السلام کے متعلق بتایا ہے قرآن کریم میں کہ وہ اللہ کے نبی تھے، علیہ السلام تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام تھے، اس طرح آدم کے نام کے ساتھ یہ نہیں کہا گیا قرآن کریم میں کہیں بھی کہ آدم اللہ وحدہ لا شریک کے نبی تھے علیہ السلام یا رسول تھے۔ تو آدم کا لفظ اس زمرے میں ہے کہ ہم نے ان کو منتخب کر دیا اس مفہوم میں، لیکن وہاں پر آدم کے ساتھ اور بھی جو آل عمران اور اس طرح کے اور بھی تذکرہ ہے، تو اس سے بھی وہ نبوت آدم کی ثابت نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر جو الفاظ ہیں
جو عمومی جو تذکرہ ہے اس میں کہ ہم نے آدم سے یعنی بنی آدم سے نو انسانی سے عہد لیا، اس سے پہلے یعنی کہ یہ پہلے کی بات ہے، نو انسانی سے عہد لیا، لیکن اس نے آدم نے وہ عہد فراموش کر دیا، فناسی یا بھول گیا، اور اس میں عزم نہیں تھا، ولم نجد لہ عزما، جس طرح آپ یوں سمجھیں کہ وہ پرعزم نہیں تھا زیادہ، وہ جس طرح جو بھی آدمی کسی بھی معاملے میں زیادہ پرعزم اور زیادہ کانشیس نہیں ہوتا، زیادہ کمیٹڈ نہیں ہوتا، وہ الرٹ نہیں ہوتا، تو وہ کام اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح بالکل جس طرح پہلے وہ تذکرہ آدم میں ہے، ابلیس و آدم میں، کہ وہ ابلیس نے اس کو دھوکہ دے دیا، فریب دے دیا، یہ قرآن کریم میں الگ سے سارے آیات ہیں، تو اس میں یہی تھا کہ وہ ابلیس کے فریب میں آ گیا، اسے دھوکہ کھا گیا۔ تو اس کا جو حوالہ ہے آدم سے مجموعی عہد کا، وہ قرآن کریم میں جہاں موجود ہے۔ اس کے بعد سورت یاسین آیت نمبر 61 میں اللہ رب کریم نے یوم الحشر میں، قیامت میں یہ پوچھا جائے گا، انام آحد علیکم یا بنی آدم، جہاں پر بنی آدم کا مطلب ہے، انا تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ یہ محشر کے دن یہ ڈائلاگ یا مکالمہ ہوگا نو انسانی کے ساتھ، اللہ رب کریم کی طرف سے پوچھا جائے گا کہ کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا اے بنی آدم، یعنی اولاد آدم، کہ کون سا عہد؟ کہ اللہ تعبد الشیطان، کہ شیطان کے عبد نہیں بننا، شیطان کی عبادت نہیں کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میرے عبد بننا، میری عبادت کرنا، یہ صراط مستقیم ہے۔ تو یہ اپنی جگہ پر اس کی وضاحت آ چکی ہے کہ شیاطین معاشرے کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی کے علاوہ آدمی کو دیگر وہ خود ساختہ اور آدمیوں کے گھڑے ہوئے بنائے ہوئے قوانین اور احکامات اور ان کے اوپر چلاتے ہیں، وہی شیاطین ہوتے ہیں۔ پہلے وہ خود چلتے ہیں ان پر اور دوسروں کو بھی اسی راستے پر چلاتے ہیں، وہی شیاطین ہوتے ہیں۔ یہ شیطان کہیں الگ سے مخلوق ایسے وجود اس کا نہیں ہے، جس طرح کوئی الگ سے پرندے ہیں، نباتات ہیں، یا کوئی اور جانور ہیں کہ ان کا الگ سے انسان سے ہٹ کر کوئی وجود ہے یا مخلوق ہے۔ یہ آدمی ہی شیاطین ہوتے ہیں جب وہ اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی کا ٹھنڈے دن سے مستقل طور پر اور جان بوجھ کر اتباع نہیں کرتے۔ وہ ان کی روش زندگی ایسی بن چکی ہوتی ہے، وہ فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں کہ ہم نے اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی کا اتباع نہیں کرنا، اپنی ہوائے نفس کے پیچھے چلنا ہے، شہوات کے پیچھے چلنا ہے، اور جو باطن میں سے جو نفس میں منفی جو تحریکات ہوتی ہیں، جو وسوسے ہوتے ہیں، جو تخریبی سوچیں ہوتی ہیں، منفی سوچیں، ان کے وہ اسیر ہوتے ہیں، ان کے مطابق وہ ان کا جذبہ محرکہ ہوتا ہے۔ تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہی شیاطین ہوتے ہیں، جو جب یہ منفی ہر نفس کے اندر یہ منفی سوچیں، یہ وسوسے، یہ خیالات، یہ تحریکیں اس کے نفس سے آتی ہیں، ہر انسان کو آتی ہیں، لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ کبھی بھی ان کی رو میں بہتا نہیں ہے۔ وہ فوری طور پر جو ہی کوئی منفی خیال آیا، کوئی منفی سوچ آئی، تخریبی سوچ جس میں فساد ہو، جس میں اللہ وحدہ لا شریک کی جو حدود ہیں ان کے خلاف کوئی بات ہو، اس کو مومنین فوری طور پر رد کرتے ہیں، وہ بیدار ہو جاتے ہیں، وہ اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو جب یہ وسوسے، یہ تحریکیں، یہ خیالات منفی خیالات کی حد تک ہوں تو وہ شیطانی خیالات ہوتے ہیں، ہر انسان کو آتے ہیں، لیکن جو شیطان کا اتباع کرنے والے ہوتے ہیں، یا شیطان جو بن جاتے ہیں جب ان کو منفی تخریبی اور فساد پر مبنی اور جو معاشرے میں ایک ظلم پر مبنی باطن قسم کی اللہ کی وحی کے خلاف کوئی خیال، کوئی سوچ، کوئی تحریک، کوئی وسوسہ آتا ہے، تو جو مجرمین ہوتے ہیں، منافقین ہوتے ہیں، کفار ہوتے ہیں، وہ ان سوچوں میں کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں، وہ سوچ میں مگن ہو جاتے ہیں، محو ہو جاتے ہیں، اس میں گم ہو جاتے ہیں، وہ سوچ ان پر غالب آ جاتی ہے، ان کو اپنا اسیر بنا لیتے
ہوتی ہیں، یہ فرق ہوتا ہے۔ اور جب وہ مستقل طور پر اس کے عادی ہو جائیں اور اس کو بطور طرز زندگی ان سوچوں کو اپنا لیں، وہ اعمال میں ڈھل جائیں، وہ سوچیں، وہ ان کا روزمرہ کا معمول ہو جائے اس راستے پر چلنا، منفی راستے پر، فساد کے راستے پر، شر کے راستے پر چلتے رہتے ہیں، وہی آدمی شیاطین بن جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ کسی ابہام میں نہیں رہنا کہ یہ معاشرے میں دائیں بائیں دسیوں بیسیوں سینکڑوں لاکھوں ہزاروں شیاطین موجود ہیں، جن کا روزمرہ کا معمول ہے، ایک انسان ہے وہ مومن ہے اور وہ اللہ کی حدود کی پاسداری کرتا ہے اور متقی ہے اور پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی معاملے میں اللہ وحدہ لا شریک کی جو حدود ہیں ان کی پامانی نہ ہو ذرا بار بھی۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بتقاضۂ بشریت، جہالت کی بنیاد پر یا اس پر کوئی منفی جذبہ غالب آ جاتا ہے اور وہ اللہ وحدہ لا شریک کی حدود توڑ بیٹھتا ہے، وہ ثابت قدم نہیں رہ سکتا، اس سے لغزش ہو جاتی ہے۔ لیکن مومن اور جو شیطان ہے اس میں فرق یہی ہے کہ شیاطین اس پر اصرار کرتے ہیں، اس پر ڈٹے رہتے ہیں، بار بار اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں، ندامت محسوس نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے اور بلکہ ڈٹے رہتے ہیں اعلان اور اس کا دفاع کرتے ہیں۔ جبکہ مومن سے اگر کوئی ایسی لغزش ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو وہ اس پر اصرار نہیں کرتا، اس پر نادم ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے اور کبھی بھی پھر اس غلطی کے دوبارہ سرزد ہونے سے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ ہمیشہ اس احساس میں رہتا ہے کہ مجھ سے کبھی زندگی میں دوبارہ اللہ کی کسی حدود کی پامانی نہ ہو جائے۔ یہ ہے فرق۔ وہ پھر جو مومن ہوتے ہیں، اللہ رب کریم ان کی پھر جو حسنات کے ذریعے، نیکیوں کے ذریعے ان سے جو کوتاہی ہوتی ہے اس کے اثرات کو زائد کرتا ہے، کیونکہ پھر مومن مسلسل اصلاح کرتے رہتے ہیں آپس میں جڑ کر اور اللہ کی وحی کا اتباع کر کے، وہ ہر گوشے میں اللہ کی وحی کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ ان کی زندگی میں کبھی ان سے کوئی کوتاہی ہو جائے، لغزش ہو جائے، تو وہ اللہ رب کریم غفور الرحیم ہے۔ وہ مومنین کے جو صالح اعمال ہوتے ہیں وہ ان کے غلطی کے اثرات کو ضائع کر دیتے ہیں، اس کو زائد کر دیتے ہیں۔ تو وہ یہ فرق ہوتا ہے مومن میں اور شیطان میں۔ تو شیاطین معاشرے میں چلتے پھرتے آدمی ہوتے ہیں، آدمی کے پیکر میں ہوتے ہیں، اس کو الگ سے کہیں ایسی مخلوق نہیں سمجھنا کہ وہ کوئی نادیدہ قسم کی مخلوق ہے، غیر مرئی ہے، نظر نہیں آتی اور لوگوں کو اپنی مرضی پر چلاتی ہے۔ نہیں، وہ جب دو صورتوں میں ہوتا ہے شیطان، جب خیانات کی صورت میں ہو تو وہ ہر بشر کو، ہر انسان کو آتے ہیں، اور جب جو ان خیانات کا، شیطانی خیانات کا چلتا پھرتا پیکر بن جائے وہی آدمی شیطان ہوتا ہے۔ تو انہی شیاطین کی یہ جو مذہبی پیشوا ان میں پیش ہیں، جو شیاطین کے جو بڑے بڑے مذہبی پیشوا ہیں، سرغنے ہیں، بڑے مجرم ہیں، اکابر مجرمین، یہ جو اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کے مطابق نہ خود چل رہے ہیں، نہ دوسری نوع انسانی کو چلا رہے ہیں، یہ سارے شیاطین ہیں۔ اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ جو اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی قرآن کریم کے مطابق خود نہیں چل رہا اور غیر از قرآن دوسری باتوں کو، قرآن کریم سے باہر کے ایک لفظ کو بھی قرار دیتا ہے کہ یہ دین ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور وہ اس پر عمل پیرا ہے، تو وہ شیطان ہے۔ اس پہ کسی قسم کا ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ اور حکمران طبقہ سارے کا سارا شیطان ہے، تمام حکمران طبقہ شیطان ہے، ان کے ساتھ جو سیاستدان ہیں اور جو دنیا میں اس نظام کو اس طرح برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ حکمران طبقے میں شیطان کو پہچاننا ہے تو اس اصول کے اوپر کہ وہ اپنے بنائے ہوئے قوانین، آئین اور دستور کے مطابق نوع انسانی کو چلاتے ہیں، وہ خود بھی چلتے ہیں، وہ ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ جو جمہوریت ہے، نظام کفر ہے، شیطانی نظام ہے کہ اس میں آدمی قوانین بناتے ہیں اپنے لیے، اور جو اکثریت ہو 51% جس کے ساتھ ہوں تو وہ قانون وہی رائج ہوتا ہے۔ حالانکہ جو دین ہے، جو اللہ وحدہ لا شریک کا نازل کردہ دین اسلام ہے، اس میں
قانون سازی کا، آئین اور دستور بنانے کا اختیار آدمی کو حاصل ہی نہیں ہے۔ وہ نبھاتہ ناشریک کا نازل کردہ آئین اور دستور قرآن کریم کی صورت میں قیامت تک ساری نوع انسانی کے لیے موجود ہے، اور مومن کا صرف وہی دستور ہونا چاہیے۔ تو آج دنیا میں کوئی ایک ایسا ملک بھی نہیں ہے جو یہ کہے کہ ہمارا آئین، ہمارا دستور اللہ کی کتاب ہے، اس کے علاوہ ایک لفظ بھی کوئی ہمارا آئین اور دستور نہیں ہے۔ یہ جو 50 کے قریب جو مسلمان ممالک ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو ان کے جو آئین اور دستور ہیں یہ کہتے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، قرآن و سنت کے مطابق ہیں۔ یہ جو قرآن کے ساتھ او لگ جاتا ہے، اس کے بعد چاہے حدیث ہو، سنت ہو، فقہ ہو، شریعت ہو، جو نام بھی دے دیں، یہ شرک ہو جاتا ہے، یہ تلبیس حق و باطن ہو جاتی ہے، حق کے ساتھ باطن بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ایمان کے ساتھ ظلم کو بنا دیا جاتا ہے، یہ بھی پھر حق نہیں رہتا۔ اس چیز کی پہلے متعدد دفعہ وضاحت ہو چکی ہے کہ جب حق کے ساتھ باطن کو شامل کر دیا جائے تو پھر وہ حق نہیں رہتا۔ حق تب ہی حق ہوتا ہے جب باطن کا مچھر کے پر جتنا بھی کوئی آمیزش اس کے ساتھ نہ ہو، بالکل خالص۔ اور اس طرح کوئی بھی حکمران، کوئی بھی سیاسی نظام، حکومتی ڈھانچہ دنیا میں نہیں ہے پورے کرۂ ارض پر۔ اس وجہ سے شیاطین کے دو پیکر ہیں، طاغوت کے بھی یہی دو پیکر ہیں، حکمران طبقہ اور جو یہ مذہبی پیشوا ہیں۔ جو ان کے پیچھے تیسرا بڑا شیطان ہوتے ہیں وہ مترفین ہوتے ہیں، وہ سرمایہ دار ہوتے ہیں، جو کہ ان دونوں کی جو ڈوریں ہیں انہی مترفین کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ قارون وہ زرپرست جن کو قرآن کریم میں مترفین کہا گیا ہے، تو وہ تیسرا شیطان کا پیکر ہے۔ طاغوت کے بھی یہی تینوں مظاہر ہیں اور شیطان بھی یہی تینوں بڑے شیاطین ہیں۔ ان کو پہچاننا ہے، انہی سے پہلے کفر اختیار کرنا ہے، ان سے اجتناب کرنا ہے اور ان کو رد کرنا ہے، تب ہی جنہ کم رہنتے ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانا ہے۔ جب ایمان قلب میں داخل ہو جائے گا، جاگزین ہوگا، ایمان قلب میں جڑ پکڑ لیتا ہے، پھر اللہ وحدہ لا شریک سے عہد کرنا ہوتا ہے، میثاق۔ اور جس طرح پہلے تذکرہ ہو چکا ہے کہ یہ عہد ساری انسانی تاریخ میں ہوتا رہا ہے۔ انبیاء علیہم السلام سے بھی میثاق، اقرار اور وصیت لی جاتی رہی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ انبیاء علیہم السلام بھی میثاق اقرار کرتے اور ان کو بھی وصیت کی جاتی۔ یہ یعنی عہد ایک تو ساری نوع انسانی کے حوالے سے اس کے متعلق 2 آیات کا حوالہ دیا گیا ہے، اور آگے متعدد حوالے ہیں جن میں یہ تذکرہ ہے کہ یہ صرف عام آدمیوں کے لیے یا عام نوع انسانی کے لیے نہیں، انبیاء علیہ السلام بھی اسی عہد و میثاق کے پابند ہوتے تھے۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 13 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ یہ جو دین میں جو راستہ، جو شرع، جو طریقہ مقرر کیا گیا ہے اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کے اتباع کے سلسلے میں، اسی کی وصیت کی گئی تھی نوح علیہ السلام کو اور محمد رسول اللہ علیہ السلام کو مخاطب کر کے، تیری طرف بھی وہی دین، وہی طریقہ، وہی راستہ وحی کیا گیا ہے، اور جس کی وصیت کی گئی تھی ما وصینا بہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو، ایک ہی ان کو وصیت کی گئی تھی، ایک ہی ان سے ان کے لیے جو راستہ تھا وہ کیا تھا کہ اقیم الدین، دین کو قائم کرنا اور اس میں تفرقہ نہیں کرنا۔ اور سورۃ الاحزاب آیت نمبر 7 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، کہ جب نبیوں سے میثاق یعنی عہد لیا گیا، ان سے ایک طرح کا معاہدہ کیا گیا، اور ومن کا، اور تم سے، یہ نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ انبیاء علیہ السلام سے میثاق عہد ہوا تھا، میثاق ہوا تھا، اور تم سے اور نوح علیہ السلام سے، وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِیثَاقًا غَلِیظًا، پختہ عہد، پختہ معاہدہ۔
یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 7 ہے۔ یعنی کہ ان تمام انبیاء علیہ السلام کا نام دے کر، نوح علیہ السلام کا، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا نام دے کر اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ان سے بھی میثاق اور بڑا پختہ اور میثاق لیا گیا، ناقابل شکست۔ اور سورۃ آل عمران آیت نمبر 81 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ جب اللہ نے میثاق لیا، عہد معاہدہ کیا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، جب آپ کہ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کتاب و حکمت دی گئی اور تمہارے پاس اللہ کا رسول آئے جو کہ تمہارے پاس اللہ کی وحی ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہو، تو تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی نصرت کرو گے۔ تو انہوں نے، اللہ رب کریم نے ان سے کہا کہ کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس کے ساتھ پابند رہنے کا عہد کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا قالوا اقررنا، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ تم پھر اس پر گواہ رہنا، اور وانا معکم من الشاہدین، میں بھی اس پر گواہ ہوں۔ یعنی کہ یہ اللہ رب کریم نے انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا کہ ان کے دور میں کوئی اللہ کا اور رسول آتا ہے جو کہ اسی وحی کی طرف دعوت دیتا ہے جو پہلے سے انبیاء علیہ السلام کے پاس موجود ہے، تو وہ اس وحی پر ایمان لائیں گے اور اس کی نصرت کریں گے۔ یعنی جس طرح پہلے مختلف موضوعات میں اس چیز کو واضح کیا جا چکا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی جو بنیادی طور پر وحی کی تعلیمات تھیں، جو وحی تھی وہ ایک ہی تھی، اس کا ایک ہی ماخذ تھا، ایک ہی سرچشمہ تھا، اس میں کوئی بھی مچھر کے پر جتنا بھی اختلاف نہیں تھا۔ بالکل اس طرح جس طرح ایک ہی سورج سے مختلف شعاعیں، مختلف کرنیں ہر طرف پھیل رہی ہوتی ہیں، تو ان میں کوئی باہم اختلاف، کوئی تصادم، کوئی ان میں بعد نہیں ہوتا، کوئی دوری نہیں ہوتی۔ یہ صرف اور صرف وہ جو مختلف حالات ہوتے تھے، جو وہاں پر نوع انسانی کی جو بیماریاں لگی ہوئی ہوتی تھیں، قلبی جو ان کے جو قلوب میں جو بیماریاں ہوتی تھیں، جس برائیوں میں وہ مبتلا ہوتے تھے، اس حوالے سے مختلف کوشیں قرآن کریم میں اجاگر کیے گئے کہ نوح علیہ السلام کے جو قوم تھی اس کے اپنے کچھ جو جن غلط امور میں، غلط حرکتوں میں وہ کے مرتکب ہو رہے تھے، یا لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، یا موسیٰ علیہ السلام کی، تو ہر نبی کے جو سامنے صورتحال ہوتی تھی وہ مختلف ہوتی تھی، لیکن جو وحی کے مجموعی احکامات اور تعلیمات ہوتی ہیں ان میں کوئی فرق اور کوئی اختلاف اور تضاد ممکن نہیں تھا۔ اور قرآن کریم میں تمام انبیاء علیہ السلام کی جو وحی تھی، ان کے جو تذکرہ کار ہیں اور جو ان کی سوانحات ہیں اور جو کچھ ان کو جن مراحل سے گزرتے رہے، جس طرح کی صورتحال کا سامنا آیا، جو ان کو احکامات دیے گئے، ان تمام کا جو نب نباب ہے اور خلاصہ ہے وہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ اور یہ وحی کی حقیقت ایسی ہوتی ہے کہ جن کے اللہ رب کریم نے تو فرمایا کہ یہ اللہ کی آیات ہیں جو مومنین کے سینوں کے اندر ہوتی ہیں۔ تو وحی کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ جس کے قلب میں اللہ کی نازل کردہ وحی ہے، اللہ کا نور ہے، تو وہ وحی کے علاوہ اپنے اس کے قلب میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی غیر اللہ کی بات، کوئی غیر از وحی کچھ بھی نہیں ہے، تو جب بھی اس کے سامنے وحی آئے گی تو وہ اس کو پہچان لے گا اور اس کو کسی قسم کا ابہام نہیں ہوگا۔ وہ اللہ کی آیات جب اس کے قلوب میں ہوں گی، اس کا جو حوالہ ہے وہ قرآن کریم میں موجود ہے متعدد جگہ پر کہ جس وقت محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اللہ کی آیات تلاوت کرتے تھے تو
بنی اسرائیل میں، یہود و نصارہ میں جو ایسے لوگ تھے جن کے قلوب میں اللہ کی آیات تھی اور وہ احبار و رہبان کو رب نہیں بنائے ہوئے تھے، وہ احبار و رہبان کے گھڑے ہوئے مذہب پر نہیں تھے، باطن مذہب پر انہوں نے انداد اللہ اور شرکا نہیں بنا رکھے تھے، تو وہ جو ہی اللہ کی آیات کو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی زبان سے سنتے تھے، تلاوت ہوتے سنتے تھے، تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ وحی کو پہچان دیتے تھے۔ تو یہ جو حقیقت ہے، اب ایسے لوگ تھے کہ جو ساری زندگی محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے ساتھ رہے، وہ وحی کی تعلیمات سے آگاہ تھے، ان کی اپنی زبان عربی تھی، وہ صبح و شام ان آیات کو سن بھی رہے تھے، مثلا منافقین تھے یا دیگر جو کفار اور مشرکین تھے لیکن ایمان نہیں لاتے تھے۔ کیوں کہ ان کے قلوب میں شرک تھا، ان کے قلوب میں طہارت نہیں تھی، وہ اپنے جو آباء و اجداد کا مذہب ہے، وہ جو باطن عقائد ہیں جو احبار و رہبان کے گڑے ہوئے تھے اور مشرکین کے جو اس طرح مذہبی پیشوا تھے ان کا جو گھڑا ہوا مذہب تھا، جو لوگ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، ان کو اپنے قلوب میں ان کے قلوب میں جڑیں پکڑ چکا تھا، وہ اس کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھے، وہ عقل و فکر سے کام نہیں لیتے تھے، تو وہ وحی کو نہیں پہچان رہے تھے۔ اس کے برعکس دوسرے لوگ جو بہت دور تھے یا ان کو پہلے علم نہیں تھا وحی کا، لیکن جب آئے انہوں نے اللہ کی آیات سنی تو پھر انہوں نے کوئی پس و پیش نہیں کی، کوئی اس میں وہ ٹال مٹول نہیں کیا، بلکہ اس حد تک ان کے قلب کی کیفیت اور ان کی حقیقت آشنائی ہو گئی کہ وہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جو ان کے صداقت کا ثبوت اور دلیل تھا، اور اس کا تذکرہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے جو مجموعی عہد کا ذکر ہے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد کا الگ سے بھی قرآن کریم میں تذکرہ ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 125، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا کہ میرے گھر کو پاک رکھو گے طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ ان کی مزید وضاحت تو اپنے مقام پر آئے گی، لیکن یہ عہد کا جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے خصوصی عہد دیا گیا، اپنے اللہ رب کریم نے مسجد الحرام بیت اللہ یعنی اپنے گھر سے متعلق، اور جو بنی اسرائیل سے مختلف مواقع پر مختلف حوالوں سے جو عہد دیا گیا، چونکہ بنی اسرائیل میں متعدد انبیاء اور رسول علیہ السلام مبعوث ہوئے، تو ان سے جو متعدد دفعہ مختلف حوالوں سے جو عہد کا تذکرہ ہے قرآن کریم میں، وہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 63 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اللہ رب کریم نے فرمایا کہ جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا، اقرار لیا تھا، اور تم اس وقت کوہ طور کے دامن میں تھے، اور تمہیں کہا گیا تھا کہ جو کچھ تم کو دیا جا رہا ہے یعنی اللہ کی وحی جو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، تو اس کو قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ لو، یعنی اس وحی کو ڈھیلے ڈھالے انداز میں اس پر عمل نہیں کرنا اور اس کو چھوڑنا نہیں ہے، پوری طرح سختی اور شدت کے ساتھ، پورے صبر و استقامت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اس پر کاربند رہو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو اس کے اندر ہے اس کو ہمیشہ ہر حال میں مد نظر رکھو، اسی پر عمل کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی فی ہے جو کچھ قرآن کریم اس وحی کے اندر موجود ہے جو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اس سے باہر کو کسی چیز کو نہیں پکڑنا۔ تو یہ اس وقت کے لیے عہد نہیں تھا، بلکہ ہر دور میں جو کچھ اللہ وحدہ لا شریک نے دیا ہے اسی کو قوت کے ساتھ پکڑنا ہے، اور وہ صرف اللہ کا قرآن ہے، احادیث کو نہیں پکڑنا، سنت کو نہیں پکڑنا، فقہ کو نہیں پکڑنا، شریعت کو نہیں پکڑنا، آدمیوں کی بنائی ہوئی شریعت کو، تصوف کو نہیں پکڑنا، اور یہ جو پھر دیگر خود ساختہ اکابرین ہیں ان کی تحریروں کو، تقریروں کو، ان کے اعمال و افعال کو نہیں پکڑنا، پوری قوت کے ساتھ صرف اس کو پکڑنا ہے جو اللہ رب کریم نے نازل کیا ہے، قرآن کریم۔
اور ہر دور میں یہی ایک ہی حکم ہوتا تھا کہ جو کچھ اللہ کی نازل کردہ وحی ہے اس کو پکڑنا ہے. آدمیوں کی کھڑی ہوئی باتوں کو، پھیلائی ہوئی باتوں کو، چاہے ان کو کوئی نام بھی دیا جائے، ان کو نہیں پکڑنا. پھر اس کے بعد سورۃ البقرہ آیت نمبر 40 میں اللہ رب کریم نے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ کہ تم نے جو میرے ساتھ عہد کیا ہے اس کو تم پورا کرو، اور میں نے جو تمہارے ساتھ عہد کیا ہے وہی اس کو پورا کروں گا، اور تم مجھ سے ہی ڈرتے رہو. ڈرتے رہو سے مفہوم اس طرح طبی طور پر ڈرنا نہیں ہے، بلکہ جو میری حدود ہیں، جو احکامات ہیں، ان کی پاسداری کرو، ان کی خلاف ورزی کا تصور بھی نہ کرو. وہ اس طرح تمہارے قلوب میں وہ راسخ ہونے چاہیے وحی کے احکامات. تو یہ اب عہد کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ دو طرفہ ہے. اس کا آگے چل کر مزید ایک حوالہ آئے گا. تو یہ عہد کا بنی اسرائیل سے بھی پہلے وہاں پر میثاق کا لفظ آیا تھا بنی اسرائیل کے لیے، جہاں پر اس کے لیے عہد کا لفظ آیا. اور پھر سورۃ البقرہ آیات ہیں 83 سے لے کر 85 تک. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور آگے وہ یہ آیات چل رہی ہیں کہ جس میں ذی القربیٰ سے، یتامہ سے، مسکین کے ساتھ بھی احسان ہے، لوگوں سے حسن کلام ہے، اقامت الصلاۃ ہے، ایتاء زکوٰۃ ہے، اور یہ میثاق. لیکن فرمایا گیا کہ تم میں سے اکثر پھر گئے اس عہد سے سوائے تھوڑے سے لوگوں کو. اور پھر یہ آیات اسی طرح چل رہی ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ. تو پھر تم سے میثاق کا یہاں پر پھر لفظ ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، پھر تم سے وہ اقرار اور میثاق وعدہ لیا گیا کہ تم نے خون نہیں بہانا لوگوں کا آپس میں، یعنی قتل و غارت کری نہیں کریں، اور لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالنا نہیں ہے، یعنی کمزوروں پر چڑھائی کر کے اور ان پر جارحیت کر کے، ان کے اثاثجات پر قبضہ کر کے ان کو بے گھر نہیں کرنا. تم نے یہ اقرار کیا، جہاں پر میثاق کا لفظ ہے، اور پھر اس کا جو عملی صورت ہے ثم اقررتم، تم نے اقرار بھی کیا اور تم اس پر گواہ بھی تھے. لیکن اس کے باوجود تم نے یہ ثابت کیا، اور یہ تمہاری روش تھی کہ تم پھر آپس میں قتال بھی کرتے تھے، اور خون خرابہ اور جنگ و جدل بھی کرتے تھے، اور لوگوں کو ان کے گھروں سے بھی، جس سے تمہیں منع کیا گیا تھا، لوگوں کو ان کے گھروں سے، ان کی بستیوں، آبادیوں اور ان کی املاک، اثاثجات سے بے دخل نہیں کرنا، یعنی ظلم کا ارتکاب نہیں کرنا. لیکن تم نے وہی کام کیا. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْ دِيَارِهِمْ، اور تم لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو. تو یہ جو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اور اس کے علاوہ تم گناہ کے کاموں میں، اسم و عدوان میں، اور دوسروں سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہو، اور دوسروں پر چڑھائی کرتے ہو، اور جنگی کے، اور پھر جب جنگی قیدی تمہارے پاس آتے ہیں تو یہ تم منافقت کرتے ہوئے اور دو رخی چال چلتے ہوئے پھر تم اپنے آپ کو اچھا بھی ثابت کرتے ہو، نیک بھی، کہ تم دین پر عمل کر رہے ہو، کہ ان جنگی قیدیوں کا فدیہ دے کر ان کو آزاد کراتے ہو، کہ اللہ نے حکم دیا ہے گردنیں چھڑانے کا تو ہم تو چھڑا رہے ہیں. حالانکہ ان کو بے گھر کرنا ہی حرام تھا، منع کر دیا گیا تھا. تو آخر میں فرمایا گیا وَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ کیا تم کتاب کی یعنی وحی کے بعض احکامات پر تو ایمان لاتے ہو، اور بعض سے کفر کرتے ہو، ان کو تسلیم نہیں کرتے. تو یہ بنی اسرائیل کی روش تھی. بالکل یہی روش یہ مسلمان قوم کی بھی ہے، اب سے نہیں صدیوں سے ہے، کہ وہ بھی اللہ کی کتاب کے بعض جو احکامات ہیں ان پر عمل کرتے ہیں، اور بعض سے انکار کرتے ہیں قرآن کریم کے. اور یہ جو نتیجہ ہے یہ لعنت کا باعث بنتا ہے، یہ جہنم کا باعث بنتا ہے. یہ جو عمل ہے اس کا نتیجہ لعنت اور جہنم ہوتا ہے، دنیا میں بھی عذاب ہوتا ہے بدترین. اور اسی میں یہ مسلمان قوم مبتلا ہے، کیونکہ یہ صرف اور صرف مکمل طور پر خالص اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کا اتباع نہیں کر رہے ہیں. یہ بعض احکامات مان رہے ہیں، بعض کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے رد کر رہے ہیں، اور جو آدمیوں کے کڑا ہوا مذہب ہے اس کو اپنا رہے ہیں. یہ بنی اسرائیل سے عہد کرنے کے حوالے سے چند آیات تھی. اور اس کے بعد نو انسانی سے
جو عمومی عہد لیا ہے اللہ وحدہ لا شریک نے، اس کا تذکرہ ہے سورۃ بقرہ آیت نمبر 27 میں، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، کہ جو لوگ اس عہد کو توڑتے ہیں، ینقضون عہد اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو توڑتے ہیں، حالانکہ وہ اس پر پختہ اقرار کر چکے ہیں، اور ان رشتوں کو توڑتے ہیں جن کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اس آیت کو جو لوگ سمجھ لیں گے، وہ وحی کا ہر دور میں جو وحی کا مقصد نزول ہوتا ہے، جو کور تھاٹ ہوتی ہے، بنیادی نقطہ ہوتا ہے، اس کو سمجھ جائیں گے کہ ہر دور میں انبیاء اور رسول علیہ السلام اسی مقصد کے لیے نازل ہوئے ہیں کہ جو نو انسانی کے رشتوں کو جوڑیں، ان میں اختلافات ختم کریں، ان میں تفرقہ ختم کریں، ان کو امت واحدہ بنائیں۔ تو یہی اللہ کے ساتھ عہد ہے، اور ہر دور میں یہی مومنین جو وحی کا اتباع کرتے تھے یہی عہد کرتے رہے کہ وہ یہی کام کریں گے، اور انبیاء اور رسول علیہ السلام اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم نے یہ کر کے دکھایا ہر دور میں، کہ وہ جو وحی کا اتباع کرنے والے ہوتے تھے وہ آپس میں جڑ جاتے تھے، اور اس طرح جڑتے تھے کہ ناقابل شکست انداز سے ان میں وحدت پیدا ہو جاتی تھی، ان میں اختلافات نہیں ہوتے تھے، ان میں تفرقہ نہیں ہوتا تھا، اور وہ سب کے سب صرف اللہ کو اپنا الہ تسلیم کر رہے ہوتے تھے، اور وہ ساری نو انسانی کو جوڑنے کے لیے ایک ماڈرن کے طور پر ایک مثالی سٹرکچر بناتے تھے، کہ تاکہ جس اصولوں پر، جس طریقہ کار پر وہ جڑے ہوئے ہیں، اس میں اتنی صلاحیت ہوتی تھی کہ سارے انسان، تمام نو انسانی اس طریقے سے آپس میں جڑ سکتی تھی۔ اور یہی بنیادی فرق ہے جو حق اور باطل میں ہے، کہ حق نو انسانی کو جوڑنا چاہتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اس کے لیے اساس اور بنیاد فراہم کرتے ہیں، پلیٹ فارم دیتے ہیں، اور وہ پلیٹ فارم اللہ کی وحی ہے۔ اب اس کے مقابلے میں جو شیاطین ہیں، جو اولیاء شیاطین ہیں، ابلیس ہے، ابلیس کی ذریت ہے، اور جنود و ابلیس ہے، ابلیس کے لشکر ہیں، اولیاء شیاطین ہیں، سارے کے سارے ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، ایک ہی ایجنڈا ہوتا ہے، ایک نکاتی، کہ زمین میں فساد پیدا کرنا، فساد فی الارض۔ اور وہ فساد کی عملی شکل کیا ہے؟ وہ عملی شکل ہے لوگوں کو لوگوں سے توڑنا، دور کرنا، اختلافات پیدا کرنا، تفرقہ پیدا کرنا۔ یہ جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، شیاطین اور طاغوت، یہ مذہبی عقائد میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اپنی طرف سے گھڑ کر جماعتیں، فرقے اور مختلف گروہ بنا لیتے ہیں، یہ وحدت کو یہ توڑنے والے ہوتے ہیں، یہ مذہب کے جو پہلو ہے، مذہبی پہلو سے پھر حکمران ہیں، یہ شیاطین ہیں، یہ طاغوت ہیں، یہ لوگوں کو سیاسی جماعتوں کی صورت میں اور مختلف قسم کے سماجی طبقات کی صورت میں لوگوں کو توڑتے ہیں، ایک دوسرے کے مخالف، پھر وہ نسانی بنیادوں پر، سیاسی بنیادوں پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر، حسب نسب کی بنیاد پر، یہ جو آدمیوں کو آدمیوں سے توڑنے والے، کسی کو کمزور، کسی کو طاقتور، یہی چیز فرعون نے بھی کی تھی، کہ وہ اپنے لوگوں کو گروہوں میں شیعہ فرقے اور گروہ بنا دیے تھے، گروپ بنا دیے تھے۔ یہ حکمران اس طرح نو انسانی کو توڑتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی ثبوت ہے کہ قرآن عرض پر یہ جو 200 کے قریب ممالک ہیں، ان کو توڑ کر رکھا ہوا ہے انہیں حکمرانوں نے، ان کے درمیان سرحدیں ہیں، جنگیں ہیں، جنگیں ہوتی ہیں، ان کی فوجیں ہیں، ایک دوسرے سے خطرہ ہے، ایک دوسرے پر جارحیت کرتے ہیں، یہی شیطانیت ہے۔ تو جس طرح پہلے کہا گیا کہ شیطان کو کہیں باہر نہ ڈھونڈیں، باہر آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اپنے ارد گرد شیطانوں کو ڈھونڈیں، وہ وافر مقدار میں موجود ہیں ہر جگہ پر، جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے، جس کے پاس قوت ہے اور لوگوں کو وہ ہانک رہا ہے، وہی شیطان ہے، جو وحی کے مطابق لوگوں کو نہیں، خود وحی کا اتباع نہیں کر رہا، اور وحی کے مطابق لوگوں کو نہیں چلا رہا، ان کی رہنمائی نہیں کر رہا، وہی شیطان ہے۔ اور یہ جو تیسرے شیطان ہوتے ہیں، طاغوت ہوتے ہیں، یہ مترفین اور سرمایہ دار ہوتے ہیں، جو کہ مادی لحاظ سے ایک تو اکثریت کا ناجائز استحصال کرتے ہیں، ان کو محروم رکھتے ہیں، ان کو پستی میں، ذلت میں اور غربت و افلاس میں رکھتے ہیں، محرومیوں کی دندن میں دھکیل دیتے ہیں۔ ایک وہ، اور دوسرا پھر یہ کہ یہ معاشی لحاظ سے، مالیاتی لحاظ سے طبقات بنا دیتے ہیں،
چند لوگوں کو جو ان کے زیادہ وفادار ہوتے ہیں ان کو بے پناہ مال و دولت دیتے ہیں، اور اکثریت کو محروم رکھتے ہیں اور محکوم رکھتے ہیں، اور اس طرح مغلوب رکھتے ہیں کہ وہ کبھی ان کے خلاف اٹھ بھی نہ سکیں، اور اس نظام سے سر ٹکرا کر اپنا سر پھوڑ دیں لیکن اس نظام پر کچھ اثر نہ ہو۔ یہ انہوں نے جو سٹرکچر مالیاتی بنیادوں پر ایک فساد فنرز اور دولت کے بدترین ارتکاز کی جو شکل بنائی ہوئی ہے کہ پوری دنیا کے ساری دولت اور مجموعی وسائل کا بہت بڑا حصہ صرف چند فیصد لوگوں کے پاس ہے۔ جو اوپر کے چند فیصد لوگ ہیں ان کے پاس دنیا کی دولت کا، مجموعی دولت کا 90% حصہ انہی کے پاس ہے۔ تو اس چیز کو تینوں شیاطین کو ان کے کردار سے پہچانیں، یہ نہیں دیکھیں کہ وہ انہوں نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے یا داڑھی رکھی ہوئی ہے یا انہوں نے تسبیح ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے یا وہ حج عمرہ پر جا رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں یا وہ ہندو ہیں یا وہ یہودی ہیں یا وہ عیسائی ہیں یا وہ نہیں، ان کے کردار سے پہچانیں، ان کی جو روش ہے اس روش سے پہچانیں کہ آیا وہ کام کر رہے ہیں، ان کے اوپر نیبند کوئی بھی نگاہ ہو، نیبند سے دھوکہ نہ کھائیں، ان کو اپنے آپ کو کوئی بھی کسی مذہب سے وابستہ کر رہے ہوں، کسی قوم سے، کسی معاشرے سے، ان کی اصلیت کو دیکھیں، ان کی گہرائی تک ان کو سمجھیں۔ تو یہ جو شیاطین سے متعلق جو تذکرہ ہے قرآن کریم میں، یہ طاغوت کے عنوان سے یہ جو 3 لا کے مرحلے میں جو نشستیں ہوئی ہیں، جو قارون، فرعون اور سامری سے متعلق، ان میں وضاحت کے ساتھ یہ ساری آیات اللہ رب کریم کی ان میں موجود ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی کہ وہ فساد اور اصلاح کو سمجھے۔ اصلاح کیا ہے؟ یہ ایک نقطہ ہے، ایک نفس ہے جس میں پورے ہر انسانی تاریخ میں جتنی بھی اللہ رب کریم کی وحی آئی ہے، جتنے انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں، جتنے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، جتنے لوگوں نے اذیتیں برداشت کی ہیں، جتنے لوگ اس مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں، صالحین، اللہ وحدہ لا شریک کے مومن بندے، وہ ایک ہی ان کے ایک نفس میں اگر بیان کرنا ہے تو وہ اصلاح فنرز ہے کہ لوگوں سے جوڑنا لوگوں کو، اور یہی تینوں شیاطین لوگوں کو لوگوں سے جوڑنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ یہ کبھی بھی نہیں جوڑنے دیتے، جو بھی جوڑنے کی بات کرتا ہے یہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کو پتہ ہے کہ جب تک وہ انسانی آپس میں ایک دوسرے سے ٹوٹی رہے گی تو وہ اپنے اصل دشمن کو نہیں پہچان سکے گی، اس کی ساری توانائیاں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ضائع ہوتی رہیں گی، وہ اپنے مشترکہ ہدف حاصل نہیں کر سکیں گی، اور یہ اپنی من مرضی کرتے رہیں گے، یہ تینوں شیاطین۔ تو جب یہ ساری نوع انسانی کے درمیان جو خلیجیں ہیں، جو نفرتوں کی دیواریں ہیں، اگر یہ ٹوٹ جائیں تو پھر ان جو تینوں شیاطین ہیں ان کا جو منحوس وجود ہے، جو باطن وجود ہے، یہ باقی نہیں رہتا۔ آج تمام ممالک کے درمیان یہ سرحدیں ختم ہو جائیں، فوجیں ختم ہو جائیں، یہ وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ختم ہو جائیں، اسلحہ ختم ہو جائے، اور یہ سارے مذہبی پیشوا اور یہ جنہوں نے اپنے گھڑے ہوئے مذاہب کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے، یہ ختم ہو جائیں تو نوع انسانی کتنی ایک دوسرے کے قریب آ جائے گی۔ اور یہ جو سرمایہ کا خنت تقسیم ہے کہ چند لوگوں کے پاس ساری دنیا کی دولت ہے اور اکثریت محروم ہے، یہ ان سرمایہ داروں کا یہ جو نجس اور پلید وجود ہے، ناپاک، اس سے چھٹکارا مل جائے تو کیا نوع انسانی کا کوئی مسئلہ باقی رہے گا؟ کیا اس کا کوئی دکھ ایسا ہوگا کہ جس کا درمان نہ کیا جا چکا ہو؟ سب مسائل کی جو جڑ ہیں یہ تینوں شیطانی قوتیں ہیں، اور ان کے جو کھڑے ہوئے باطل نظریات ہیں وہ اس کی وجہ ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کی جو وحی ہے، قرآن کریم ہے، وہ نور ہے، وہ چیزوں کی حقیقتوں کو آشکارا کر دیتا ہے، ان کے اصل کو ان کے باطن تک واضح کر دیتا ہے۔ بالکل جس طرح سورج جب نہیں ہوتا، تاریکی ہوتی ہے ہر طرف، ہاتھ سجائی نہیں دیتا، کچھ سمجھ نہیں آتا، تو ہم چیزوں کے ماہیت کو نہیں جان سکتے کہ ہمارے آس پاس چیزوں کی حقیقت کیا ہے، ان کا وجود کیا ہے، ان کے خواص کیا ہے، ان کی آئیڈینٹی نہیں ہوتی۔ تو وہی تو جو اللہ کی وحی ہے، قرآن کریم ہے، وہ نور ہے، وہ چیزوں کو ان کی چیزوں کی جو اصلیت ہوتی ہے، حقیقت ہوتی ہے، ان کو آشکارا کر دیتا ہے۔
تو یہ اللہ کی وحی کی روشنی میں اس بنیاد پر اصلاح اور فساد کو سمجھیں۔ جب آپ اصلاح اور فساد کو سمجھ گئے کہ اصلاح کیا ہے اور فساد کیا ہے، تو پھر آپ کو انسانیت کے دشمنوں کو پہچاننے میں، ان کی ریشہ دوانیوں اور ان کی شرانگیزیوں کو سمجھنے میں اور ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے میں آپ کو کوئی ابہام نہیں رہے گا، آپ کو کلیئرٹی ہوگی۔ اور جب تک آپ اس باطن تصورات میں رہیں گے کہ میرا یہ فرقہ ہے، یہ مذہب ہے، یہ زبان ہے، یہ علاقہ ہے، یہ قوم ہے، یہ میری شناخت ہے، تو میرے جو اپنے اس ملک کے، اپنے قوم کے، مذہب کے، عقیدہ کے، میری نسل کے جو قارون ہیں، جو فرعون ہیں، جو سامری ہیں، وہ ٹھیک ہیں اور دوسروں کے غلط ہیں، تو پھر کبھی بھی آپ اصلاح کے عمل کا حصہ نہیں بن سکتے۔ آپ انبیاء اور رسول علیہ السلام کے راستے پر، اس طریقے پر نہیں آ سکتے جس پر اللہ وحدہ لا شریک نو انسانی کو چلانا چاہتا ہے، بلکہ آپ شیاطین کے فریب میں رہیں گے، ان کے چنگن میں جکڑے رہیں گے اور اس سے چھٹکارا نہیں پا سکے گی نو انسانیت۔ تو اس اصلاح اور فساد کی جو بنیادی نقطہ ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ مقصد جو وحی کے نزول کا اور ساری انسانی تاریخ کا وہ مدعا کیا تھا، وہ مقصد اور ایک نقطے میں جو بیان کرنا ہے، تو وہ یہی اسی کو سمجھنا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کی گئے اس عہد کو توڑتے ہیں، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یعنی وہ عہد تو کر چکے ہیں کسی نہ کسی صورت میں۔ آج جو تمام، چاہے وہ یہود و نصارہ ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، یا جو بھی ایک ان کے کوئی بھی فرقہ ہو، تو اس میں وہ عہد تو اللہ رب کریم سے کر چکے ہیں اور اس کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے احکام مان رہے ہیں، مان نہیں رہے ہوتے، وہ شیاطین کی بات رہے ہوتے ہیں، لیکن زبان سے وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ہمارا ایمان ہے اور عہد کا، لیکن وہ اس عہد کو توڑ رہے ہوتے ہیں۔ ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ جس کو اللہ نے جوڑنے کا، ملانے کا، وحدت پیدا کرنے کا حکم دیا ہے نو انسانی کے اندر، بنا تمیز رنگ و نسل، علاقہ، مذہب، قوم، تمام جو آئیڈینٹیز ہیں، شناختیں ہیں، ان سے بالا تر، ان سے بلند تر ہو کر ساری نو انسانی کو وحدت کے رشتے میں جوڑنے کا جو عمل ہے، اس کو اصلاح کہا جاتا ہے۔ لیکن جو مفسدین ہوتے ہیں، یہ اللہ کے دشمن جو تینوں بیان کیے گئے ہیں، یہ فساد پھیلاتے ہیں زمین میں، یہ ان کو توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہی فساد فی الارض سے۔ سورت النحل آیت نمبر 90 سے لے کر 95 تک اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر یعظکم لعلکم تذکرون واوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدہا وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا۔ اور یہ آیات آگے چلتے ہوئے ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوۃ انکاسا، اور سلسلہ آیت کا چلتے ہوئے آگے ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم فتزل قدم من بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبیل اللہ، اور آخر میں یہ آیت چلتے ہوئے ولا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا۔ یہ سورۃ النحل کی آیات 90 سے لے کر 95 تک متعدد آیات ہیں۔ ان کا مفہوم یہ ہے، جو حصہ تلاوت کیا گیا ہے، کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے، وایتاء ذی القربی، اور اپنے جو قرابت دار ہیں ان کو دینے کا، یعنی ان کے تزکیہ کا، تاکہ ان کی تزکیہ ہو سکے، ان کے نفس کا بھی، ان کے جو وجود ہے اس کا بھی، ان کی بنیادی انسانی ضروریات ساری پوری ہو سکیں۔ اور جو فحش، جو گندے کام ہیں، غلط کام ہیں، جن کو وحی میں منع کیا گیا ہے، فحاشی اور دیگر ناپسندیدہ امور ہیں، ان سے دور رہنے کا اللہ رب کریم نے حکم دیا ہے۔ فحشاء و منکر، منکر وہ تمام کے تمام کام ہیں، فحش اور منکر جن سے منع کیا ہے، وحی میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ کام، یہ کام، یہ کام، یہ ان سے
نہیں کرنا، ان سے رکنا ہے، یہ غلط کام ہے، باتیں نہ مانیں، وہ تمام فحش اور منکر کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور معروف وہ کام ہوتے ہیں، عرف یا معروف، جن کے کرنے کا امر ہے، قرآن کریم میں حکم دیا گیا کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ اصلاح ہے، یہ بر ہے، یہ تقوی ہے، وہ تمام معروف ہیں کہ ان کو پہچان کروا دی گئی ہے کہ یہ خیر کے کام ہیں۔ خیرات کا لفظ ہے، فاستبقوا الخیرات۔ تو اس کا رب کریم نے فرمایا کہ یعظکم لعلکم تذکرون، تمہیں یہ واعظ کی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے تاکہ تم اس کو مد نظر رکھو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کرو۔ یہ سارے احکام اس کی بتانے کے بعد جب تم عہد کرو، اور یہ عہد ایک تو اللہ رب کریم کے ساتھ انسان وہ جو حوالہ موجود ہے کہ وہ اللہ کے دین کی اطاعت کے سلسلے میں ایمان کے بعد جو عہد کرتا ہے، اور دوسرے جو اللہ کے ساتھ دو لوگوں کے آپس میں عہد ہوتے ہیں، مختلف معاملات اور مختلف اقوام کے درمیان، معاشروں کے درمیان کوئی معاہدے ہوتے ہیں، کوئی بھی معاملات ہوتے ہیں، تو اس کو بھی اللہ رب کریم نے اللہ کا عہد قرار دیا ہے کہ جب اللہ کو اس پر گواہ بنا دیا جاتا ہے، گواہ ٹھہرا دیا جاتا ہے کہ ہم یہ اللہ کو گواہ بنا کر عہد کر رہے ہیں کسی بھی معاملے میں، دو افراد کے درمیان ہو سکتا ہے، دو معاشروں کے، دو اقوام کے، کسی بھی سطح پر، تو اس کی بھی پوری طرح پاسداری کرنی ہوتی ہے۔ اور تم اس پر اللہ کو جب گواہ ٹھہرا لو، جب وہ پختہ عہد کر لو، تو اور جو اس عہد کو پھر عہد شکنی کرتے ہیں، تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ اس بڑھیا کی طرح نہیں ہو جانا جس نے بڑی محنت سے سوت کاتا اور پھر خود ہی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یعنی جب خود کوئی قوم، کوئی معاشرہ یا کوئی فرد اپنے کیے گئے عہد کو توڑتا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ اپنی جو ساری اس نے محنت کی ہوتی ہے، اس کو اللہ کو اس پر گواہ ٹھہرایا ہوتا ہے، پھر وہ اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور تم اپنے یہ جو معاہدے ہیں، جو حلف ہیں، جو قسمیں ہیں، جو اس طرح کے، ان کو ایک ڈھال کے طور پر نہیں استعمال کرو، اس سے تمہارے قدم ڈگمگا جائیں گے، اور تمہیں اس کے نتائج جو غلط نتائج سامنے آئیں گے کہ اللہ کے راستے سے تم اگر اس طرح روکتے ہو۔ اور آخر میں بیان کیے گئے وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو یہ تھوڑے سے جو معاوضے کے بدلے نہ بیچ دو، یعنی تھوڑی سی اجرت لے کر اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو نہ توڑو۔ یہ جو آخری حصہ ہے آیات کا، اس میں ایک تو جو معاشرتی معاہدے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ آخری حصے میں آگے جو آیات آ رہی ہیں تو یہ مذہبی پیشواؤں سے متعلق ہے، جو اللہ کے دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، اللہ کی وحی کے نام پر اپنی طرف سے باتیں گھڑ گھڑ کے لوگوں میں پھیلاتے ہیں اور اس کو اللہ کا دین قرار دیتے ہیں، اس سے کچھ مادی مفاد حاصل کرتے ہیں۔ کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک کا جس طرح پہلے تذکرہ ہو چکا ہے، دین قرآن کریم سے باہر کہیں بھی نہیں، اور پہلے ادوار میں وہ جو انبیاء اور رسول علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی تھی، اس سے باہر دین کا ایک لفظ بھی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن یہ جو مذہبی پیشوا تھے، احبار و رہبان تھے، یہ اتنے زیادہ وہ باطن طریقے سے لوگوں کا مان کھاتے تھے، وہ خدا فروش اور مذہب فروش بن چکے تھے کہ وہ اپنی طرف سے باتیں لکھتے تھے، گھڑتے تھے، لوگوں میں مشہور کرتے تھے، پھیلاتے تھے، اور کہتے تھے یہ کہ اللہ کی طرف سے ہیں، وہ حالانکہ وہ باتیں اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، اور اللہ کی آیات کو چھپا دیتے تھے، اللہ کے دین کے احکام کو چھپا دیتے تھے، ان میں رد و بدل کر دیتے تھے۔ یہ سارے جرائم وہ ساری انسانی تاریخ میں کرتے آ رہے تھے، اور یہی سلسلہ یہ مشرکین تو پہلے بھی کر رہے تھے، لیکن منافقین نے یہ سلسلہ پھر محمد رسول اللہ علیہ السلام کی بعثت کے بعد انہوں نے بھی یہی سلسلہ شروع کیا، جس پر وہ ان کے جو پہلے جو شیاطین تھے ساری انسانی تاریخ میں جنتے آ رہے تھے۔ تو پھر تھوڑے ہی عرصے کے بعد انہوں نے الگ سے ایک مسجد بنا دی، کچھ عرصے کے بعد مسجد زرار کے نام سے، اور باقاعدہ پھر اس کو مورچے کے طور پر اور اس کو اپنا ایک ہیڈ کوارٹر بنا دیا، وہی کام کرنے کے لیے جو کام پہلے احبار و رہبان کرتے آ رہے تھے ساری بنی اسرائیل کی تاریخ میں۔ تو یہ جو منافقین تھے، شیاطین تھے، یہ وہی احبار و رہبان تھے مسلمان قوم میں سے، اور انہوں نے وہی کام کیا
کہ اپنی طرف سے باتیں گڑی پھیلائیں، لوگوں میں مشہور کی، ایک کے بعد دوسرے بڑھاتے گئے اور پھر اتنے پھیلا دی کہ آج پورے معاشرے میں پورے جو 1.5-2 ارب مسلمان ہیں وہ انہی منافقین کے گڑھے ہوئے مذہب پر چل رہے ہیں، اور قرآن کریم سے مسلمان قوم کا تعلق علامتی اور برائے نام حد تک رہ گیا ہے، محض دکھاوے کے طور پر۔ تو یہ جو آج کی نشست ہے اس کو ادھر ہی مکمل کرتے ہیں، اور ایک نشست انشاءاللہ العزیز اس موضوع پر اور ہوگی، اور جو اللہ سے عہد ہے، جو وعد اللہ ہے، جو میثاق غلیظہ ہے، جو کہ ہر مومن نے کرنا ہوتا ہے، نو انسانی نے مجموعی طور پر بھی اللہ سے عہد کیا ہے، انبیاء اور رسول علیہ السلام بھی اللہ سے عہد کرتے ہیں، تو اس کے جو مزید جو گوشے ہیں اس عہد کے، اس کا تذکرہ، اس کے متعلق جو آیات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں بیان کی جائیں گی۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔